مرحبا منچ پہ برادران و کرام اس پاک پوتر سبھا پہ اپستھت ایشوریہ مہانیون ایوم ترچ پارنن کارنن شنکسمت ورشجن جلسے عظمت مصطفیٰ پہ اپستھت نرناری بالک یوگ شکشک جیانی ودوان مہاودوان کوی مہاکوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لک النور وبک النور ومنک النور وإلیک النور ونورنا لا تملؤ صلاة تجعلنا في قلوبنا وفي صدورنا نورا وفي وجوهنا نورا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں مجمع دیکھ کر بڑا پریشان ہوں، تقریر ہوگی نہیں، بس بعض اوقات سامعین کی توجہ ہم علماء کی جانب سے مطلوب ہوتا تو یہ اپنی باتیں نہیں، اس نبی کی باتیں کر جاتے ہیں جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر فرشتوں کی تسبیح کو سنا کرتا تھا، جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا، وہ نبی آج مدینے میں رہ کر سارے غلاموں کو دیکھا۔ ہم دعا دیتے سارے پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے نام ہے جو سمپورن جگت کا برہمان ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ میں بابا دھام سے آیا ہوں، میں چترویدی بن کے نہیں، میں چترویدی بنانے کی کیپیسٹی۔ اما یار ہم اس نبی کے غلام ہیں، جب خدا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی نام ہو تو غار حرا کے پتھر کے منہ میں زبان دیتا، وہ پتھر نبی کی نام کرتا، غار سور کا کبوتر نبی کی نام کرتا، کون ہے جو نبی کی نام نہ پڑھے؟ سارا ذرہ ذرہ نبی کی نام کرتا، قطرہ قطرہ نبی کی نام کرتا۔ وہ خدا جب توفیق دیتا ہے تو اپنوں سے بیگانوں سے بھی نبی کی تعریف کروا لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہیر الدین ہی نبی کی نام پڑھے، یہ ضروری نہیں کہ نقیب جلسہ سما سنجانک ہی نبی کی نام پڑھے، فرید رضا شمسگی نبی کی نام پڑھے، نبی رضا ہزاری بارگاہ نبی کی نام پڑھے۔ قسم خدا کی میں چترویدی ہوں، دنیا کی ساری کتابوں میں جب میں نے مطالعہ کیا، میں نے پڑھا رگ وید، میں نے پڑھا یجوروید، اتھروید، ساموید، کلکی پران، مہابھارت، بھاگوت پران، شیو پران، برہما پران، اگنی پران میں میرے نبی کی نام کے نغمات موجود میرے۔ میں نے کہا مہاراج کیا بات ہے، اپنا تو اپنا بیگانہ نبی کی نام پڑھ رہا ہے۔ سارے علماء جواب دیتے نظر آئیں گے۔ اے مولانا بتا دیجیے گا میرے نبی کو ماننے کا دو طرح کا انداز ہوتا ہے، یہ مانا جاتا ہے تم مجبور ہو کے مارا جاتا ہے، یہ ماننے والا مانتا ہے تم مسرور ہو کے مارتا ہے۔ اے جمعیہ کار کے مسلمانوں مقدر پہ ناز کرو، ہم نبی کو مانتے ہیں، تم مجبور ہو کے نہیں، ہم مسرور ہو کے نہیں۔ بڑے بڑے شنکراچاریہ نبی کے نام پڑھے، منیر بڑے فیصل جب نبی کی نام پڑھے۔ یہ تو ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے ہیں، نبی کی نام پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا شنکراچاریہ بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، تلسی داس بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، پنڈت رو محمود لکھنوی بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، پنڈت بھاسکر و بنارسی بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، پنڈت کانکا پرساد بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے۔ حد تو یہ ہے مہا مایا کے کوکھ سے جنم لینے والا گوتم بدھ پاٹلی پتر کی دھرتی سے جنم لے رہا ہے، نبی کی نام پڑھ رہا ہے۔ کیسے وہ کہتا ہے، وہ نبی کی شان میں نام لکھتا، کہتا ساتھیم پرتھاپیتر ستیما جاپیتر دشایسی پروتر، کہتا
سارے سچے کو ایک کر رکھو، جتنے اوتار ہیں سارے اوتاروں کو ایک کر رکھو، مگر کل کی اوتار تمام اوتاروں پر بھاری ہوگا، کل کے میرا شخص جگت پتی تمام جگت پتیوں پر بھاری ہوگا۔ کہتا وہ نبی کی تاریخ میں کہتا سارے سچے کو ایک کر رکھو، ہاں میرا جلال کی سچائی سارے سچائی۔ ہم نبی کی مدد سرائی کریں یہ بڑی بات نہیں، جنہوں نے ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگایا وہ بھی نبی کے نام نہیں کرا، جو ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگایا ہاتھوں میں ترسول اٹھایا وہ بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے۔ مولانا رضا اللہ فیضی کہیں گے اے مولانا اختر رضا چترویدی وہ چکر بھی سنا دیجیے گا تاکہ اپنا دنیا کو معلوم ہو جائے نبی کی نام دنیا والوں نے کیسے پڑھا۔ تو سنیے نبی کی مدد سرائی نبی کی میلاد ہمارے حبیب اللہ فیضی صاحب بتا رہے تھے چترویدی مہاراج آج زمانے کو بتا دیجیے گا، جمنیاں ڈال کے سارے شجروں کو بتا دیجیے گا میرے نبی کی میلاد کیا ہے۔ میں ایک چپٹر سنا دیتا ہوں، وار یہ دیر باؤ تیر بشن سے پر جو پتیشتن پر پیتامہ نمو نمستے ترسی شاکر پھوٹ سبھائیوں کے نمو نمستے۔ آج دیکھا جاتا چاند کو دیکھا وہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، سورج نکلا صبح کے وقت میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، پڑھنے لگے ہوم کی فاردان گیا بھارت سری سی سی جب چلے گا بہم رکم شیر رکم بشن رکم گرو دین نمو نمستے نمو نمستے۔ جدھر دیکھا نمسکار کر دیا، جدھر دیکھا نمستے کر دیا، سورج کو دیکھا ہاتھ جوڑ کے نمسکار کرنے لگا، دریا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مگر ان کی کتاب نے اس بات کی کھنڈن کر دیا۔ دس سنو نمستے کے لائق کون ہے، نمستے کے لائق کون ہے، عبادت کے قابل کون ہے، پوجا کے قابل کون ہے، اس نے عقیدہ دے دیا، اس نے ہمیں یہ عقیدہ اور جہاں دے دیا۔ سنو اعتبار یہ دیر باؤ پھر وشن شراب پر جا پتیشتم پتیتا میں کہتا یہ ہوا یہ چار یہ سورج یہ دیوی یہ دیوتا یہ پیڑ یہ پودا یہ شمس یہ قمر یہ شجر یہ حجر یہ برکھا یہ بحر یہ زمین یہ سما یہ مکی یہ مکہ یہ حور یہ ظلمہ کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کے قابل کون ہے، عبادت کے قابل کون ہے، پوجنے کے قابل کون ہے، کہتا ہے وہ کمتما وہ ایک ہے، دور کے ناس اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہناز کے کنچن قیامت تک دوسرا نہیں ہوگا۔ وہ نراکار ہوگا جو ایک ہوگا، وہ نچتر ہوگا جو ایک ہوگا، وہ نراکار ہوگا نیروپی ہوگا، اور جس کی تصویر ہو جائے وہ ایک نہیں وہ انیک ہوگا۔ اور میرا خدا کون ہے، میرا اللہ کون ہے، اب آئیے میں آپ کو بتا دوں سنسکرت کی زبان میں کہتا ہے ایک اوتارا ایک نوتارا ستنام کرتا بیر گوننوی آکال مرتز بری سے مکڑ برشادی اندھم تمار برشاد سنت سب کہائے شو تلتی حیوٹی شور آبی بیتا ہونا بیتا جمتا ہونا بادبار بھی کمان بیتا کہتا اللہ ایک ہے، وہ نراکار ہے، وہ نیچتر ہے، وہ نیریکا ہے، وہ لمحدود ہے۔ مگر ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھا جائے تیرا ایشور کا وجود کب سے ہے تو بولتا ہے میرا بھگوان 5000 سال پہلے ایودھیا کی دھرتی پر پرکٹ ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ ذرا بتاؤ تیری کتاب میں جوڑی ہوئے نے جو منظر دے کر دنیا کو بتایا ہے ولی سے گھمڑ بشادی کہتا اللہ وہ ہے، ایشور وہ ہے، پرماتما وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انتم تمام شان جب ظلم بڑھے گا پاپ بڑھے گا لڑکیاں ماری جائے گی عورت کو زندہ جلایا جائے گا، ایسے وقت میں وہ اپنے نور سے ایک نور نکالے گا اور اسی نور کا نام میرا شخص محمد ہوگا۔ محمد کے آنے سے پہلے ان کے پیتا ایشور داس، ایشور مطلب اللہ، داس کا مطلب اللہ، کہتا ان کے پیتا ایشور داس عربی میں بولیں گے آپ اللہ کا انتقال ہو جائے گا۔ پوری دنیا جانتی ہے میرے سرکار کے آنے سے پہلے میرے سرکار کے والد گرامی دنیا سے انتقال کر گئے، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نابی بھاگ میں کاٹا جاتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے جب بچہ جنم لیتا ہے بعد میں اس کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن میرے سرکار جنم لیے تو ختنہ شدہ مخلوق پیدا ہوئے، میرے نبی کا نابی کٹا ہوا تھا۔ سارے علماء گواہ ہیں، سارے علماء بتانے پر مجبور ہیں، دنیا والے کو سمجھانے پر یہ بتانے پر مجبور ہے
اے دنیا والے سنو سنو، میرے نبی کی شان یہ ہے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ کوئی مخدوم نہیں آئے ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا رب نے میرے نبی کو پیدا کیا، ختنہ شدہ پیدا کیا، ناپوریدہ پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے ذریعے اللہ رزق دیتا ہے، نبی کا نبی کٹا ہوا تھا، پھر اللہ نے رزق کیسے دیا؟ پوری دنیا کہے گی اے دنیا والے سنو سنو، سارا زمانہ رزق کا محتاج ہوتا ہے، مگر میرا نبی رزق کا محتاج نہیں، رزق میرے نبی کا محتاج۔ میرے سرکار کا گفتار لاجواب ہے، میرے سرکار کا کردار لاجواب ہے۔ سرکار کو اس خاندان کی تشریف لا رہے ہیں، کیا میرے نبی کی شان ہے، کیا میرے نبی کا مقام ہے، کیا میرے نبی کا رتبہ ہے؟ میرے دوست، میرے سرکار کی شان جب بیان کرو گے سارے علماء یہ کہیں گے کہ میرے نبی کی شان لاجواب ہے، میرے نبی کا مقام لاجواب ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں سے پوچھا جائے، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے توریت نہیں پڑھا، جس نے زبور نہیں پڑھا، مگر نبی کی شان میں کہتا ہے اشتوبونا ماں پروشن دیدی آنٹی پریتی کیا جا بولم جا بہو بھاشا جا ہندو پیتا شکتی تیچھا مہارشی انتم رشی محمد پرم پوجے پرمیشور کہتا ہے اشتوبونا، اللہ ان کو خصلتوں سے نوازے گا۔ نبی چلیں گے، ہر انسان کا جسم ہوگا، جسم کے ساتھ سایہ ہوگا۔ میرا نبی کو رب نے اتنا لاجواب بنایا ہوگا، جسم تو ہوگا مگر سایہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے جسم میں پسینہ ہوگا، مولانا مختار صاحب کے جسم میں پسینہ نکلے پتہ پیدا ہو جائے، شاعر جلال ندیم رضا کے جسم سے پسینہ نکلے پتہ پیدا ہو جائے۔ ایک جمعیہ پیار کے مسلمانوں، اس نبی کا جلسہ آپ کر رہے ہو جو نبی کے جسم سے پسینہ نکلے، پسینے میں خوشبو ایسا ہی انقلاب برپا کرے کہ جس خاندان سے گزرے خاندان مہک جائے، چریا سے گزرے چریا مہک جائے، بستی سے گزرے بستی مہک جائے۔ اور یہ مہک کسی کو ملے یا نہ ملے، بریلی کے قلندر میں سوکھا تو پکار کر کے اٹھے، ان کی مہک نہ گر کے کلچے کھلا دیے، اس راہ چل دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عنوان اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ سب سے بڑے خاندان میں جنم لیں گے۔ میں نے کہا مہاراج سب سے بڑے خاندان ہے کس کی؟ سب سے بڑے خاندان ہے کس کا؟ پوری دنیا یہ کہے گی، مورخ لکھنے والا لکھتا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ایک شخص کہتا ہے سب سے بڑے خاندان وہ رام چندر جی کی خاندان ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے مولانا وہ اس لیے کہ رام چندر جی کا خاندان اتنا بڑا ہے، تاریخ میں اس کا شجرہ آج بھی لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ میں نے کہا ان کا شجرہ پڑھو گے ایک دم منقطع ہو جائے۔ مگر سنیے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، قسم خدا کے میرے نبی کی نوری شجرہ، قسم خدا کے حضرت آدم صفی اللہ میں آیا ہے، آدم مٹی کا پتلا تھا، صفی اللہ بنا دیا ہے، نوح میں آیا تو اللہ بنا دیا ہے، موسیٰ میں آیا کلیم اللہ بنا دیا ہے، حضرت عیسیٰ میں آیا روح اللہ بنا دیا ہے۔ میرے نبی کا شجرہ آسمان کے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ ان کا بھی شجرہ روشن ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، ان کا شجرہ منقطع ہو جاتا ہے، بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتا دوں، رام چندر جی کے باپ کا نام دشرت تھا، دادا کا نام اج تھا، پردادا کا نام رگھو تھا، رگھو کے باپ کا نام دلیپ تھا، دلیپ کے باپ کا نام کوکچی تھا، کوکچی کا نام بھومراج تھا، بھومراج کے باپ کا نام ہری چندر تھا، ہری چندر کے باپ کا نام کیا تھا تاریخ نے نہیں بتایا۔ لیکن میرے نبی کون ہے؟ نبی کا شجرہ کتنا نرالا ہے۔ میرے نبی کی اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام کلثوم ہے، ایک کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے نبی کا 3 بیٹا ہے، ایک کا نام طیب ہے، ایک کا نام طاہر ہے، ایک کا نام قاسم ہے۔ میرے نبی کے نانے کا نام حضرت بردہ ہے، نانا کا نام حضرت وہب ہے، میرے نبی کے ماں کا نام حضرت آمنہ ہے، میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے، میرے نبی کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے، دادا کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے باپ کا نام عبدالمناف ہے، عبدالمناف کے باپ کا نام قصی ہے، قصی کے باپ کا نام کلاب ہے، کلاب کے باپ کا نام مرہ ہے، مرہ کے باپ کا نام کعب ہے، کعب کے باپ کا نام لؤی
ہے وہی کلب کرم خالق ہے خالق کلب کرم مالک ہے مالک کلب کرم نظر ہے نظر کلب کرم کنانا ہے کنانا کلب کرم خزیمہ ہے خزیمہ کلب کرم مدرکہ ہے مدرکہ کلب کرم الیاس ہے الیاس کلب کرم مزر ہے مزر کلب کرم نظر ہے نظر کلب کرم معاد ہے معاد کلب کرم عدنان ہے عدنان کلب کرم قیدار ہے قیدار عیسائی کلب کرم ابراہیم علیہ السلام ہے اور نبی کا نورانی سلسلہ چلا ہمارے درمیان میں کیسے پہنچا ہم علماء کے سینے میں کیسے پہنچا ہماری مسجد و محراب میں کیسے پہنچا ہماری خانقاہوں میں کیسے پہنچا ہم چترویدی یہاں سے بیان کرتا ہے نبی کا نور چلا ہے کیسے نبی سے چلا آیا فاطمہ میں فاطمہ سے چلا آیا حسین میں حسین سے چلا آیا زین العابدین میں زین العابدین سے چلا امام باقر میں امام باقر سے چلا امام جعفر میں امام جعفر سے چلا موسیٰ کاظم میں موسیٰ کاظم سے چلا حسن عسکری میں حسن عسکری سے چلا معروف قیقی میں معروف قیقی سے چلا جنید بغدادی میں جنید بغدادی سے چلا پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی میں شیخ عبد القادر جیلانی سے چلا آیا عثمان ہارونی میں عثمان ہارونی سے چلا آیا خواجہ قطب الدین میں آیا خواجہ معین الدین میں خواجہ معین الدین سے چلا آیا خواجہ قطب الدین میں قطب الدین سے چلا آیا فرید الدین میں فرید الدین سے چلا آیا نظام الدین میں نظام الدین سے چلا آیا میرے خسرو میں چلتا رہا رب نے کہا اے مصطفیٰ تم چمکو میرے نور سے زمانہ چمکے تیرے نور سے نہ میرے نور کا جواب ہوگا نہ تیرے نور کا جواب ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں چمچا کے لاجواب ہوں تو چمک کے لاجواب ہے کیسا چمچا مصطفیٰ جو ان سے لگ گیا وہ بھی چمک گئے جو ان سے سچ گیا وہ بھی چمک گئے کیا وجہ ہے میرے نبی کے پردہ کیے 1500 سال کا زمانہ گزر گیا مگر بچہ آج نبی کے نام پہ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا نبی کہہ کے جو سزا دیتا ہے میرا ہر کام خدا اسرا بنا دیتا ہے وہ خدا ہے جو محمد سے ملاتا سب کو وہ محمد ہے جو خدا نہ شہرہ دیکھا جائے گا سر محشر بس محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا نبی کے نام پہ شنکراچاریہ بولے نبی کے نام پہ پرمولاچاریہ بولے نبی کے بارے میں ऋग्वेद بولے نبی کے نام پہ گنگا جمنا سرسوتی برہمپت گھاگرا شتر جہلم راجی راسی سب بولتا ہے ہم کیسے مسلمان ہیں ہم نبی کے نام پہ نہ بولیں گے مسلمانوں نبی کے نام پہ بولو دنیا کو بتا دو اے مصطفیٰ یا نبی کہہ کے یا نبی کہہ کے جو سزا دیتا ہے بگڑا ہر کام خدا اس کا بنا دیتا ہے ہم نبی کے سر سے جیتے ہیں ہم نبی کے سر سے مرتے ہیں اور دنیا والے کو یہ پیغام دے دیتے ہیں اے دنیا والے سنو خدا نے ہمارے دل میں دل اس لیے سینے کے اندر پیدا کیا ہے گھر کو تو نبی بولے لب کھلے تو نبی بولے یہی وجہ ہے علماء ہر رات جاگ کے نبی کا ذکر کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں ہم کیا نبی کا ذکر کریں نبی کا ذکر اتنا اونچا ہے جو نبی کا ذکر کرتا ہے اللہ ان کے نام کو بھی اونچا میرے بعد شاہ ثقافی صاحب آئیں گے نبی کی نعت پڑھیں گے ریاضت بھرائے نبی کی مدح سرائے یہ کیا بات ہے میرے بھائی بڑے بڑے لوگوں نے نبی کی نعت کیسے پڑھی تلسی داس نے نبی کا ذکر کیسے کیا آج بہت سارے لوگ سوشل میڈیا میں مسلمانوں کو طنز کستا ہے بولتا تم داڑھی والے ہو ٹوپی والے ہو ابھی ندیم فیضی کے ساتھ ہو گیا آ رہے تھے راستے میں ان کو بھی جنگ پولیسوں نے گھیر لیا اسی معاملے پر وہ گھیرا بھائی ان کے سر پہ ٹوپی تھی چہرے پہ داڑھی تھی اس لیے انہیں پکڑ لیا ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا مسلمانوں کے ٹوپی داڑھی کو ہمیں چند نظروں سے مت دیکھنا تیرے کتاب اگر تیرے دل میں سچائی ہے جب تم نے کی بات سنو اور تم کا دل چھوٹے نہیں میں رام چندر جی کے سسرال نیپال جنک پور میں تقریر کر رہا تھا بڑے بڑے پیدوان موجود تھے میں کہا مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں نماز پر بات کرنے والوں آزاد کو دھونی پر گوشوں قرار دینے والوں تیرے سینے میں دل ہے آؤ کتاب لے کر بیٹھ جا جب تم نے بھی ڈنڈا کے سامنے میڈیا کے سامنے یوٹیوبر کے سامنے بول رہا ہے کتاب کا نام ہمارا نوٹ کرو کتاب کا نام کیا ہے کتاب کا نام بھائی شوران ہے کھنڈ نمبر 3 ہے ایمان کا نمبر 25 26 27 ہے جو
مسلمان کر رہا ہو گناہ کے کٹوا لیتا بھی مسلمان بنتا ہے پیدائشی مسلمان نہیں پیدائشی مسلمان تو ہم ہے میں کہ تیرے سینے میں دل ہے رامانہ میدان پر سب کو اکٹھا کرو شنکراچاریہ بھی جائے گا پرموڈاچاریہ بھی جائے اور ہم سارے مولانا اکٹھا ہو کر رہیں گے قسم خدا کے تیرے دار میں ساری پستکیں اکٹھا کرو اور وید کے جمعے دکھوں میں سب کو لے کر آؤ آؤ کہتے ہو مسلمانوں کی سچائی کیا ہے ایمان کی سچائی کیا ہے اب میں تم سے پوچھوں گا وید کے کتنے دوہے ہیں اشوک کتنے ہیں یجوید کے مرد کتنے ہیں بڑے بڑے شنکراچاریہ کہلانے والے چہرے پر پسینہ آ جائے گا مگر مسلمان کا بچہ مولانا رضا اللہ کو میں پیش نہیں کروں گا مولانا مختار فیضی کو میں پیش نہ کروں گا میں مدرسہ جاؤں گا کسی بچے کو اٹھا کے لاؤں گا رامانہ میدان پہ بتاؤں گا اے بچہ کون قرآن میں پیارے کتنے ہیں قرآن میں زیر زبر کتنے ہیں قرآن میں آیتیں کتنے ہیں قرآن میں شرط و مر کتنے ہیں قسم خدا کے مسلمان کا بچہ بہت بڑا نظر آئے گا قرآن کے پارے کی سچائی قسم خدا کے جیسے قرآن کل سارے ہیرا میں بولتا تھا سارے سور میں بولتا تھا جنگ موتا میں بولتا تھا جنگ یعقوب میں بولتا تھا وہی قرآن آج کبھی نبی رضا فیضی کے سینے میں بول رہا ہے کبھی شبیر خورشیدو شبیر کے سینے میں بول رہا ہے کبھی فرید رضا شمسی کے سینے میں بول رہا ہے پتا چلا جو قرآن کل بولتا تھا وہی قرآن آج میرے سینے میں بول رہا ہے نہ نقطے کا فرق ہے نہ شیطوں کا فرق ہے نہ انداز بیان کا فرق ہے تو تم نے کہا کٹوا مسلمان کٹوا کے مسلمان نہیں پیدائشی مسلمان نہیں آئیے سینے میں نے حوالہ نوٹ کرا دیا کتاب کا نام کیا بھائی پورا کھنڈ نمبر 3 منٹ نمبر 25 26 27 اس کتاب نے وضاحت کر دی کیا سنیے میں بیان کرتا ہوں کہتا لینی چھلی شگائی سجد کر سمپور بھاری اجلا سسٹروتی بھویشتی جنم مسلمان سنسکار کی شوری بھویشتی کہتا لینی چھلی شگائی سنگ تر جو جو پڑتی ہوں گے لینی چھلی شگائی سنگ تر وہ ختنہ شوتا پیدا ہو گئے میں نے تم کہتے ختنہ کرانے کے بعد مسلمان بنے میرے نبی کو ختنہ کس نے کیا نبی نابی پوری نبی ناب پوری کا پیدا ہوئے تھے اجلاسی سروتی دوی شدی جرمت سمپور دھاری میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ان کے سر پہ چچا نہیں ہوگا داڑھی ہوگی وہ پہنیں گے تو پگیا پہنیں گے پگیا کا مطلب ہے تہبت پہنیں گے میرے سرکار کی شان یہ ہوگی میری نبی کا مقام یہ ہوگا کیسا کہتا لگتا ہوں مجھے بلا دیا لنکر شیامان توی بوجھے پرشن سری سیتیا سنکم بانوما شایا چارو چاپا نمانی ناور رنگ سنادر شاعتا جارو مجھے شرم پدمنا بھم شرے شرطی سوال بھرم رنگ سے درشن کہتا نبی اتنے شرطی سوالی ہوں گے نبی اتنے مہان ہوں گے اتنے مہان ہوں گے جس سنو نبی پروار کرنے کے لیے کوئی سول لے کر آئے گا کوئی پہلا لے کر آئے گا نظر نبی نظر ہدایت میرے نبی کی پڑے گی بالا رہ جائے گا قدموں پہ گرے گا وہ کلمہ پڑھ کے عمر بن خطاب کو لقب سے بالا مال ہو جائے گا پتا چلا میرے نبی لاجواب ہے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے نبی ناپوری کا پیدا ہوئے تھے اور جب نبی پیدا ہوئے وہ مقام یہ تھا اپنے کو اپنے جمعیہ پیدا مسیحوں سے آواز آتی ہوگی جب میرے سرکار کا پیدائش کا دن آیا ہوگا قسم خدا کی پوری دنیا کے روئے زمین سے کیا آواز آ رہی تھی احمد سہل مرحبا اور یہی آواز جب بریلی کے رضا میں اپنے لفظوں میں کھڑا کو پکار کے کہوں دے کعبہ کے بدر کو جا تم پہ کرو کرو کعبہ کے شمس کو تم پہ کرو کرو اور جب دیوانوں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں ہو رہی ہیں تو پنڈتوں کے لب نے اپنے نام اپنے زبان میں اپنے لفظوں میں نبی کے نام پڑھے آتنا بھوت شیتل منگل دکھل سکھل جیون منگل گورو منگل نیوت منگل شیوت منگل منگل میں انتم جگت پالک محمد مصطفیٰ منگل سب نے نبی کو سلام یادو سب نے نبی پر درود سلام پڑھو چلتے چلتے کہا مسلم سنسکارم کی شوری بھویشتی آج ادھر دیکھو کھلائی کر کے یہ ثابت کر دو یہ مسیح ہے یہ معبود ہے اس طرح کی بات کی جاتی ہے لیکن سنو تیرے کتابوں کے اندر ہماری عبادت کے تصور موجود ہے تیرے کتابوں کے اندر ہماری نماز و روزے کا تصور موجود ہے بولو مولانا کیسے تو چیک کر ملاحظہ کرو تیری کتاب میں کہتی مسلمان پیغمبر آئے گا تو
नमाज ऐसे करेंगे, अल्लाह की इबादत ऐसे करेंगे, अल्लाह की प्रशंसा ऐसे करेंगे। अपनी किताबों में उसको अंदाज में ढाला है कि तब पर खनकार कम चलो मुसलमान इबादत करेगा, हाथों को ऊपर उठाएगा, फिर मुझे खुदा की बड़ाई करेगा। सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। कहता तीसरा कुंडल कर, तीसरा कुंडल बनेगा। कुंडल कहते किसको है? बोला रुकू करेगा, झुकेगा, उसी को अरबी में रुकू बोलते हैं। कहता चतुर्थम हो चौथा सजदा करेगा, पंचम संयम कथे जुटी कर, पांचवा सजदे से सर उठाएगा, तीन ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। पता चला हमारे तहज्जुद का जिक्र उनकी किताबों में है, अज़ान का जिक्र उनकी किताबों में है, हमारे पवित्र हमारे तिहारत का जिक्र उनकी किताबों के अंदर है, अज़ान का जिक्र उनकी किताबों के अंदर है, दाढ़ी का जिक्र उनकी किताबों के अंदर है। इसलिए मुसलमानों मुकद्दर नाज करो, आप उस नबी के गुलाम हो जो नबी बारा की चोटी से सारा के चोटी से ऐलान किया था अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वरना शरीक है। जानते हो सब पहचान आया था कौन अल्लाह को मानता को नहीं मिलता, कौन अल्लाह को मानता कौन उसमें शरीक नहीं रहता। इसी तरह सब छट गए और मुस्तफा ने अपने गुलामों को पैगाम दे दिया, सर रहे या सर कट जाए, खुदा के सामने खुदा की बारगाह में खुदा पे किसी को शरीक न ठहराना, जिंदगी भर कहते रहना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब ये नक्शा भेजा तो हमारे ईद का चित्र कलम कुरान का चित्र पुकार के कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हर ने ला इलाहा परम कदम जनाब देखो बड़ा भूत होने वाले मोहम्मद क्या मतलब ये है हमारे हिंदू भाई भी कहता है, ब्राह्मण भाई भी कहता है कि दुनिया में चाहो जितना गुनाह कर देखो, गुनाह समंदर से ज्यादा हो जाए, दरिया के खतरों से ज्यादा हो जाए, दरिया के खतरों से ज्यादा हो जाए, मगर जब तुम्हारे गुनाह हद से ज्यादा हो जाए मरने से पहले तुम जुबान से कह लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने पापा तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से तेरा ठिकाना जन्नत में बन जाएगा। ये मेरे सरकार का नाम है, जो कलमा मेरे सरकार ने बताया था वही कलमा आज हमारे हिंदू भाई मरने से पहले अपने बेटों को बताता है, अपने खलीफा को बताता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों ये इल्म की बात है। अभी मैंने सुना आप लोग तकरार कर गए, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा मजमे में कभी है, बड़े बड़े लोगों का इंतखाब आपने किया, जिसमें शायर कलाम महबूब सफर जैसा शायर आया चुना है। हबीबुल्लाह फैजी बाप की मिट्टी का एक फूल है, मेरे दोस्त चाहे बड़े बड़े लोग आए हो, अल्लामा सकाफी साहब जिन्ना की तकरीर सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान इंतजार में रहता है। नबी रजा फैजी हजारीबाग की तारीख नहीं मिलती, मगर मजमे में थोड़ी सी कमी है, आपने बेकारी में थोड़ी सी कमी है। मेरी मिल्लत के नौजवान इस्लाम के शहजादों इल्म के वकार के समझो, जहाँ इल्म की मजरूह किया जाता है, जहाँ इल्म की ताज़ीम नहीं की जाती, जहाँ इल्म की तौहीद की जाती है, वहाँ मर्दे कलंदर जन्म नहीं लेता, वहाँ मर्दे कलंदर जन्म नहीं लेता। आप चाहते हो मेरे घर में कोई आलिम बने, कोई हाफिज बने, कोई मुहद्दिस बने, कोई मुफक्किर बने, कोई मुतब्बिर बने, कोई हाफिज और कारी बने, आपको इल्म का कदर करना होगा, उलमा की ताज़ीम करनी होगी, उलमा से मोहब्बत करनी होगी। चाहे उलमा हो या स्टेडी हो या बाहर के हो या गाँव के हो या सब खुदा के, वो सब हमारे सर के ताज हैं। क्यों मेरे भाई हम क्या है, हम उनका साथ है, बहुत बड़े चतुर्दे भी नहीं। और आपके मोहल्ले का कोई इमाम वो भी बुखारी पढ़ा है, वो भी तिरमिज़ी पढ़ा है, वो भी इब्न माजा पढ़ा है, वो भी मुश्ताक पढ़ा, वो भी आलिम है। जितने ताज़ीम आप रज़ा चतुर्दे की करो, नबी रज़ा फैज़ी की करो, उतनी मोहब्बत आप फरीद रज़ा शमशी भी करो, उतनी मोहब्बत आप मौलाना ताउल्लाह से भी करो। क्यों? इसलिए कि हम इल्म के नाते बराबर है। ये अलग सी बात है हम घर में रहने की वजह से किसी चीज में कमी कर देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों होता है जिनका तकवा बड़ा होता है, वादा बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कोई कलकत्ता से आके 50,000 का नजराना डिमांड कर दे वो बड़ा हो जाएगा। नहीं, कोई अगर बम्बई से आए और कहे मेरा नजराना 7,000 है, हम हवाई जहाज से आएंगे बहुत बड़े हो जाएगा। नहीं, जो टूटी चटाई पर बैठ कर दिल में नबी का इश्क का रोशन चिराग जलाकर
نبی کی نام پڑھتا ہے، عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہے، وہی بندہ اچھا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے مسجد کا مؤذن ہو، چاہے وہ رکوع کا ہو، چاہے وہ سجدہ کا ہو، وہی ہو جن کے سینے میں، جس کے دل میں عشق ہے، جس کے دل میں محبت ہے۔ رب فرماتا ہے تحقیق کے رسول کی زندگی ہی تمہارے لیے میرے ملت کے نوجوان بھی میں بیان کر رہا تھا، ہم امتیاز کب پیدا کریں؟ ہم امتیاز دیکھ کر نہیں، چہرہ دیکھ کر نہیں، قد دیکھ کر نہیں، علم دیکھ کر ہم کہیں گے یہ بندہ افضل ہے، یہ بندہ آتا ہے علم میں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، چترویدی کیا ہے؟ چھوٹا سا مولوی ہے، زمانہ چترویدی کہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ حضرت وہاں سے چلے آئے، میں نے وہاں ایک بات بتائی، اے دنیا والے سنو سنو، کیا بات ہے؟ عمر 50 ہونے کے بعد چہرہ چمکتا ہے، دل چمکتا ہے، آنکھیں چمکتی ہے، داڑھی چمکتی ہے۔ اے محنت کے نوجوانوں، یہ چمک کسی کریم کا کمال نہیں، یہ چمک میرے مصطفیٰ کی نہیں کا کمال۔ یہ بات میں نے بتا دوں، علم کی قدر کرو، علم کی قدر کرو گے تو آپ کے گھر میں آنے پیدا ہوگا۔ علامہ ثقافی صاحب جنہ موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ دعا دیں گے۔ میں بتاتا ہوں، ایک وقت میں ایک بندہ حافظ ہوتا، قاری ہوتا، عالم ہوتا، مفتی ہوتا، لیکن ایک وقت میں حافظ، قاری، عالم، مفتی، مفقہ، مصنف، مدبر، مجدد نہیں ہوگا۔ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے نوازا تھا، تو ایک وقت میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مفکر بھی تھے، مدبر بھی تھے، شاعر بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ اسی عالم کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قاضی بریلی کہا جاتا ہے۔ اور علم ہے میرے بھائی، ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے اندر نہیں ہے۔ علامہ ثقافی صاحب فن شاعری میں مہارت ہے، فن فتویٰ میں مہارت ہے، فن علم و ادب میں مہارت ہے، لیکن ایک ساتھ جو ایک وقت میں سارا علم تھا، کوئی ایسا علم جو ان کے اندر نہیں، چاہے وہی تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم سالب حدیث، علم اجماع الرجال، علم جرح التعدیل، علم تقریض حدیث، علم لغت الحدیث، علم رسم خط القرآن، علم الفقہ، علم اصول الفقہ، علم الفرائض، علم الکلام، علم الاحکام، علم الابصار، علم تقابل الادیان، علم الباب والبیان، علم البلاغہ، علم العقائد، علم النور، علم الواحد، علم الصرف، علم النحو، علم العدد، علم العلوم، علم البحر، علم الحساب، علم النصاب، علم المراجعہ، علم الریاض، علم الزجاج، علم التفسیر، علم الحساب، علم جبر مقابلہ، علم التقلید، علم الجفر، علم الرمل، علم التوقيت، علم الافاق، علم النجوم، علم السيطرات، علم الجغرافيا، علم الطبيعات، علم ما بعد الطبيعات، اشتراك، تنقيات، ارضيات، مثلثات، ماديات، وجوديات، شماليات، ماليات، وصليات، سياسيات، حياتيات، تعلقات، تحقيقات، تصنيفات، تنقيدات، رياضات، نورانيات، مرابيات، مكاشفات، شعريات، عقليات، نفسيات، طب، حكمات، زراعات، صباحات، بلاغات، فلسفہ، منطق، تعبیر، رؤیا، اردو، ہندی، عربی، فارسی، سنسکرتی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی، سارے علوم پر اللہ نے عبور عطا کیا۔ کبھی کو زمانہ کہتا ہے بابی رفاقی کو ہے زمانہ بتاتا ہے، جس وقت دیکھیے وہی راستہ۔ نعرہ رسالت، اللہ علیہ سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنے بڑے مفتی تقویٰ جس پر ناز کرے، فتویٰ جس پر ناز کرے، مگر بڑے کی گلیوں سے گزرتے چھوٹا بچہ کہتے اعلیٰ حضرت سلام کر لیا کرتے۔ زمانہ پوچھتا اے اعلیٰ حضرت علم کا سمندر آپ ہو، دولت المتی آپ نے لکھی، فتویٰ رسائی آپ نے لکھی، ہدایت بخشش آپ نے لکھی، اے اعلیٰ حضرت چھوٹے چھوٹے بچے کو سلام کیوں کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں سلام کیوں نہ کروں، میں سلام کیوں نہ کروں، میں اعلیٰ حضرت دولت المتیہ لکھنے کی بنیاد پر نہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ جمنیاں ٹار والو، علامہ ثقافی صاحب کا نظر نہ ہو سکے تو کم دے دینا،
لوکل علماء کا نظرانہ رکھا کیوں؟ اس لیے علامہ ثقافی صاحب کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. بمبئی میں گئے تھے حضرت، میں بھی تھا ساتھ میں. ایک سیٹ جی نے ان کو یہ آفر دیا جو مرضی آپ نے دکان سے گھڑی لے لیں. ان کو جان تو 1 لاکھ کی گھڑی کیا گاؤں کے محلے کے امام کو مؤذن کو ہم کیا دیتے ہیں؟ دیں گے. جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ کمیٹی والے فیصلہ کریں گے آپ کتنا دیتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، چترویدی کو نظرانہ ہو سکے تو ہٹا دینا، 6000 کو معاف کر دینا، 1000 آپ مسجد کے مؤذن کو دے دینا. کیونکہ جو بندہ رات بھر جاگ کے فجر کے اذان سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، وہ جھاڑو نکال کے جو مسجد کا دردوں کو باہر کا ایک ذرہ نکال دیتا ہے، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. پتا چلا ہم سے بہتر آپ کی مسجد کا مؤذن ہے. خیال کر لیا کرنا، چترویدی کو 150 دے دیا کرتے ہو، کبھی اپنے گاؤں کے امام مؤذن کو بھی 150 دے دیا کرنا. کیونکہ تقریریں جو ہوتی رہتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ عزت کا مالک ہے، اللہ ذلت کا مالک ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اور جسے خدا عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. بات ہے میرے سرکار کی مدد سرائی ساری کتابوں کے اندر ایک بات میں شمشریف مصطفیٰ کے نبی کی بات میں رخصت ہوتا ہوں. کبھی ترجمہ کیا کیسے کہتا بن خود چلے سنے بن گانا کر بن کرے اتنا انیرا تو شکل رش ہو بن باری باتایا چوکی. کہتا چوکی جیسا چہرہ بنانا چاہتے ہو آپ، اگر صوفی سنت جیسا چہرہ بنانا چاہتے ہو، ایک نام کا مالا جپنا پڑے گا. وہ نام کا مالا کیا ہے؟ کہتا لستم لا لستم لستم لا لستم لم 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 لستم چکت برورم کرانم کرہ. کہتا وہ نبی کی شان میں ہوں گے. ید ہدایت ہے رسولان مدھور مشہور جا کرشنا اوتار نیار تھک بکری من کمارے ستار تو بھرون بہر بکری صدی سرور. کہتا جو نبی ہوں گے وہ زمین کے بیچوں بیچ ماریں گے. اللہ مطلب صحابہ مدینہ سے آئے ہیں، پوچھئے زمین کے بیچوں بیچ ہے کون سا حصہ؟ میں ان سے نہ پوچھوں گا، میں پاسو کنار سے پنڈی سے پوچھوں گا، میں تیگر مکھیا کی پنڈی سے پوچھوں گا، میں بابا تھام سے پنڈی سے پوچھوں گا. ذرا بتا زمین کے بیچوں بیچ ہے کون سا حصہ؟ کیا گوگر کی دھرتی زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ کیا کاشی متھرا کی دھرتی زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ کیا یودھیا کی دھرتی زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ کیا امرناتھ کا گوفا زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ سارے مہران یہ کہتے نظر آئے گے. یہ اختیار چترویدی بھارت کے سارے شچنوں کو بتا دو زمین کے بیچوں بیچ نہ، زمین کے بیچوں بیچ نہ گوگر ہے، نہ کاشی ہے، نہ متھرا ہے، نہ یودھیا ہے. زمین کے بیچوں بیچ الہ بھی مکہ المکرمہ ہے. اسی زمین کے بیچوں بیچ میں آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا جو یتیم آئے گا، انسان غریبین آئے گا، غلام المستاقین آئے گا. وہ جب نبی آئیں گے تو اشتغل مہابروش آج خزرجوں کے مالک ہوں گے. جانتے ہو اللہ خزرجوں سے نوازے گا. ان کے 4 متر ہوگا آتاف میں. ایک متر کا نام جبریل ہوگا، دوسری متر کا نام میکائیل ہوگا، تیسرے متر کا نام اسرافیل ہوگا، چوتھے متر کا نام امراض اسرائیل ہوگا. ان کے 4 متر ہوں گے زمین کے اوپر. ایک متر کا نام ابوبکر ہوگا، دوسرے متر کا نام عمر ہوگا، تیسرے متر کا نام عثمان ہوگا، چوتھے متر کا نام علی ہوگا. جو علی کا دیوانہ ہوگا وہ رب کا دیوانہ ہوگا، وہ جو رب کا دیوانہ ہوگا وہ سب کا دیوانہ ہوگا. وہ جب نبی آئیں گے شان کیا ہوں گے، وہ جب نبی آئیں گے مقام کیا ہوگا. بیان کرتا ہے کٹی کٹی بران مست شکر پر جا جنم ایڈی بندو بھیان ابھینندن سے سوادتم آکاری والا دھرم کو کندم کی جنم چندر مکھ کاری وی مالک نے پت پنگدم سر منوہر شیکرم سبھی مولی پریہ درشنم جالی برو مدھیر کرنا آہنی پر شوشرم تین تھوپم سورگ سمجھا نگر تین پاؤن پوری بلی سوچم آرتی جتی نمستم جنمو تیتھی کوئی 10 ربی الاول صبح منگلم پراتیات سندرم آمیناتی پاؤن جننے سواجہ مترو صدیقو فاروقو عثمانو علیو حیدر فاطمہ پریہ درشنی حسرین ستیہ تیرم رکھم. یہی کہ تقریر میں ختم کر دوں، اس کا کفارہ ادا نہ کروں. علامہ شاہ الدین ثقافی مفتی زمانہ ہے، غریبان تھام لیں گے، بولیں گے تم نے ادھر ادھر بات کر ڈالی. سارے بات
باتوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نبی کا ذکر کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ یوں تو ساری کتابوں میں نبی کی شان اجالے چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں، اب سنو میرے نبی کی شان۔ قرآن کے پاروں میں نبی کی شان کیسے اجاگر ہے۔ نبی کا نام ادھر بھی ہے، نبی کا نام ادھر بھی ہے۔ میرے ملت کرو جاؤ بتا دو، حبیب اللہ فیضی کو اللہ رب العزت نے دولتوں سے نوازا ہے، شہرتوں سے نوازا ہے۔ یہ جب چاہے بغداد چلے جائے، جب چاہے مدینہ چلے جائے، جب چاہے مکہ چلے جائے، جو کہ پیسہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، لیکن اگر کوئی جمعہ دار کا غریب مسلمان جانا چاہے تو کیسے جائے گا؟ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیسے جائے گا؟ آج تمہیں یہ وظیفہ بتائے گا۔ جمعہ دار والے یاد رکھ لینا، حبیب اللہ فیضی مکہ گئے ہیں، خانہ کعبہ دیکھ کے آئے ہیں، مولانا شاہ الدین ثقافی مکہ گئے ہیں، کعبہ کا گلاف دیکھ کے آئے ہیں، لیکن چترویدی مہاراج قرآن پاک کا وہ تیور بتایا تھا، نبی پاک کا اسماء مبارکہ بتایا تھا، جس نام کے صدقے میں آسمان کو قرار ملا ہے، زمین کو قرار ملی ہے، دریا کو قرار ملی ہے۔ وہ نبی کا نام قرآن کے پارے میں چمکتا ہے، وہ تو ساری کتابوں میں ہے، لیکن جیسے قرآن کے پارہ کھولے تھے کائنات کا ملے تھا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر الغفار، یہ سارے نام ملے تھے۔ ملک نے پوچھے تھا میرے بھائی یہ تو اللہ کا نام ہے، نبی کا نام کدھر؟ تو علامہ ثقافی صاحب مولانا کے ساتھ ساتھ مفتی کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، بتائیں گے بائیں پڑھنے کو پڑھ دو نا، وہاں نبی کا نام ملے تھا، جب میں نے بائیں پڑھنے کو پلٹ دیا نبی کا نام ملا۔ پھر محمد سے کریم کا جملہ میں آپ کو دوہرا دو، فرماتے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا نام رہے گا، نبی کا نام رہے گا، ان کا سینہ جہنم میں نہیں جنت کے باغوں کا مہمان بنے گا۔ وہ نبی کا نام کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں، وہ نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کتنا مبارک نام ہے، جس نام کو پڑھا جائے سمندر سے زیادہ گناہ ہو تو نام نبی کے سب سے معاف ہو جائے۔ وہ نبی کے نام کیا ہے؟ میں قرآن کے حوالے سے جو نام نام ہے میں نے یاد کیا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے 40 تھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں تلاوت کرو۔ میرا ایمان ہے جو مکہ گیا ہے خانہ کعبہ کا طواف دے کے آیا ہے، آپ غریب ہو، لاچار ہو، آپ لاچار ہو، بے کس ہو، مجبور ہو، اپنی گاؤں کے مسجد میں امام کے پیچھے 40 دن مسلسل نماز پڑھو، اور نماز کے بعد یہ معمول بنا لو، کیا معمول جو میں بیان کرتا ہوں یاد کر لو، کیا محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شہید حشیر رشید نشود بشیر نذیر داؤ شافع حافظ مہدی ماہر منشد ماہر رسول نبی امی تہاجر عاشق عبدہ عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طه مصطفیٰ تاثیر مرتضیٰ حامد مصطفیٰ یاسین اولا مزمل ولی مدثر مقیم مسجد طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نظاری قریشی مجاہد نبی توبہ حافظ کامل ساجد امین عبداللہ غریب اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مختصر رسول رحمہ طویف حفیظ معمول معلوم حق مبین مدین اول آخر ظاہر باطن یقین کریم حکیم سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہیر شہید رسول الملاح۔ جب میں یہ نام سنایا تم وہ جلدے بول پڑے تیری زبان یہ کمپیوٹر ہے، اس طرح حبیب اللہ فیضی ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ مائک کے سارے کنڈیشن جواب دے جائیں گے۔ تیری زبان میری کمپیوٹر ہے، چلتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ ان ممبرا کے شرچنوں کو بتا دیا اے دنیا والوں، کمپیوٹر کو اور انسان کو مثال نہ دیا کرو، کمپیوٹر کو تو دنیادار بناتا ہے، مومنوں کے زبان کو مدینے کے تاجدار بناتا ہے۔ پتا چلا جس کے سینے میں نبی کا عشق ہوتا ہے، نبی کا پیار ہوتا ہے، کمپیوٹر سے نہیں اس کا دماغ اونچا ہوتا ہے۔
دعا دو میرے مولا سرکشا کرو اس ہمیں دست شکتی سے جو ظلم کا ناش کر کے باپ کا آدیش دیتا ہے سارے بھائی مل کر سارے برادران مل کر اتنا بڑا جلسہ کر کے ہمیں نبی پاک کا جیونی سنانے کا موقع پردان کیا آپ کو سننے کا اوسر پردان کیا میں سارے کمیٹی حضرات کو دعائیں دیتا ہوں میرے مولا جانتا ہے حضرت آدم کی توبہ کو نام نبی کے صدقے قبول کیا ہے نام نبی کے صدقے اس جلسے پاک کو قبول فرما کر سارے ممبران کو مولا تینوں دنیا میں ہر طرح کی بلا مصیبتوں سے بچا کر مولا طارق کی نعمتوں سے مالا مال فرما علماء کرام کی عمل میں مولا بے پناہ برکتیں عطا فرما میرے کہنے میں سننے میں کوئی خامی کوئی غلطی کوئی لفظ ہو گئی ہے میں علماء کرام کے سروں کو میں علماء کرام کے جوتیوں کو سر کا تاج بنا کر میں توبہ استغفار کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب علیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ